روایتوں میں آتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتا اور اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اور پھر اس بچے کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو زندگی میں دنیا میں جا کر کتنے دن زندہ رہنا ہے۔ اسی دن رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جا کر اس کو کتنے سارے رزق ملنے والے ہیں، وہ سارے فیصلے اس دن ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر تقدیر بدلنے والی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، دعاؤں کے ذریعے، کسی کے دعا کے ذریعے، خود کے دعا سے یا کسی نیک عمل کے ذریعے سے اللہ ان کے جو ہے عمر کو بڑھا دیتا، روزی کو بڑھا دیتا، یہ اور الگ بات ہے۔ لیکن 4 ماہ 10 دن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عمر لکھ دی جاتی ہے، جو لکھ دیا گیا وقت مقرر، اور جس جگہ لکھ دیا گیا وہ جگہ مقرر، اسی وقت میں اسی جگہ پر اس کو موت آنی ہے۔ موت 2 طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک تو یہ موت کہ انسان جسم سے روح پرواز کر گئی، جسم مردہ ہو گیا ہے نا، اور ایک موت ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ انسان کا دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، انسان کا دل اگر مردہ ہے تو انسان مردہ ہے نا، حدیث پاک بھی ہے اور بزرگان ہمارے بزرگوں کا قوال بھی ہے کہ دل اگر زندہ تو انسان زندہ ہے، دل اگر مردہ ہے تو انسان مردہ ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ موت ایک یہ کہ روح نکل گئی، جسم بے جان ہو گیا، اور ایک موت یہ ہے کہ انسان کا قلب جو ہے، انسان کا دل، انسان کا جگر جب مردہ ہو جاتا ہے، کہنے کو وہ زندہ ہوتا ہے، کہنے کو وہ چل رہا ہوتا ہے، کہنے کو وہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر اس کو دیکھیں، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو ضمیر جس کا مردہ تو وہ بھی مردہ ہے، جسم ضرور اس کا ہے زندہ، لیکن چونکہ ضمیر مردہ ہو گیا تو اس کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ کس طرح سے تو میں عام بتاؤں، روایت میں آتا ہے کہ نا کسی جگہ پہ ایک بڑے مالدار شخص کا انتقال ہوا، بڑے مالدار تھے، بڑے شہرت یافتہ تھے، بڑے مالدار تھے، تو جنازے میں بڑے سے بہت سارے لوگ شامل ہوئے، بڑے لوگ شامل ہوئے جنازے میں۔ تو ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شہرت یافتہ ہو، مالدار ہو، گاؤں والے شہر والے اس کو اچھے جانتے ہوں تو اس کے جنازے میں بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا، بڑے لوگ شامل ہوئے۔ اور آج سے اگر آپ 20-25 سال پہلے پلٹ کر دیکھیں نا تو اتنے سارے علماء کرام کی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، ہوتی تھی۔ اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ زیادہ نہیں، 100 سال 200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا میں، آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے آپ کے شہر میں کتنے علماء تھے، کتنے حفاظ تھے، کتنے علماء تھے، کتنے حفاظ تھے، بتائیں مجھے۔ مشکل سے جو مسجدیں اس وقت تھی، ان مسجدوں میں جو امام تھے وہی تھے، ہے نا، بڑے مشکل سے کبھی اگر کوئی امام صاحب کہیں چلے جائے تو نماز پڑھانے کے لیے آلے پڑ جاتے تھے لوگوں کو، یہ ہوتا تھا نا، بڑے مشکل سے کوئی نماز پڑھانے والا مل جاتا تھا کہ مصلی پہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تو اللہ کا کروڑ احسان ہے، کرم ہے اللہ کا کہ آج ہمارے شہر میں نہیں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں جو ہے 2 4 5 10 علماء و حفاظ کرام مل جاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور دینی شعور بیدار ہوئے لوگوں میں، اور پھر ہمارے ہر مسجدوں میں مکتبیں چالو ہوئی، پھر ہر شہر میں، ہر قصبے میں جو ہے مدارس قائم ہوئے، اور اس طرح سے آج علماء اور حفاظ کی تعداد اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بڑا آدمی تھا، انتقال کر گیا، تو شہرت یافتہ تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے جنازے میں بڑے لوگ آئے، لیکن ہوا یہ کہ جس گاؤں کے وہ تھے تو وہاں پہ جو امام صاحب تھے، جب اس کا انتقال ہوا تو امام صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جنازے میں بڑے لوگ آئے لیکن جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں، جنازہ کون پڑھائے گا؟ سارے لوگ پریشان تھے، سارے لوگ پریشان کہ جنازہ کون پڑھائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نا کم سے کم اتنا علم تو ہمیں ہونی چاہیے کہ کبھی اگر وقت ضرورت کوئی نہ ملے تو ہم 5-6 دوستانے والے اگر بھی کہیں گھومنے چلے گئے، نماز پڑھانے کی نوبت آ گئی تو ان میں سے ایک کو تو اتنے مسائل معلوم ہونا چاہیے، اتنے سارے سورت وغیرہ یاد ہونے چاہیے ان کو صحیح سے کہ وہ امامت کرا کے جو ہے نماز پڑھا سکے، ہے نا، ہونا چاہیے ہر انسان کو اتنے ساری معلومات۔
اتنا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کے سب اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، کوشش کریں بنائیں، نہیں تو کم سے کم اتنا علم تو اس کو ضرور سکھا دے کہ روز مرہ کے مسائل وہ سیکھ لیں، اتنا علم اس کو ضرور سکھا دے دین کی کہ قرآن مقدس کو صحیح سے پڑھنا آ جائے، ہے نا۔ اور پھر میں کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے علماء کی جو ہے نا قدر کیا کرو، اس لیے کہ آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے اگر کوئی امام صاحب جو مسجدوں میں ہوتے تھے وہ کہیں چلے جاتے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے ہم پریشانی ہو جاتی تھی کہ ان کی جگہ پہ کچھ دن کون نماز پڑھائے گا۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ آج بہت سارے حفاظ ہیں، لیکن حضور کی حدیث پاک جو بار بار ذہن میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا وقت بھی آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، علماء یعنی اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا دور آئے گا کہ لوگوں یاد رکھو وہ دور اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ تمہارے بچوں کو وہ کلمہ سکھانے والا نہ ہوگا۔ بتاؤ کتنا خطرناک دور ہوگا نا، اس لیے اپنے علماء کی قدر کیا کریں۔